جب میرے مولا کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمیں کلام اللہ یہ بتاتا ہے کہ فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو آ کے یہ خبر دی اور آپ کو آ کے بتایا۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس علاقے میں بہت ساری مریم موجود ہوں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ کون سی مریم کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہاں پہ اس خاتون کا یہ کہنا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اس عورت کی پاک دامنی اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے کہ یہ بی بی مریم کے علاوہ اور کوئی خاتون ایسے الفاظ کہہ نہیں سکتی تھی۔ How shall this be? اس کے لیے مریم بطول چاہیے جو یہ کہہ سکے کہ یہ آپ جو مجھے خبر پہنچا رہے ہیں، آپ ضرور کہہ رہے ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، لیکن مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں نے کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ کہتے ہیں کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی میری تو پاک دامنی اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن میری پاک دامنی کو دیکھ کر کسی بڑے سے بڑے بدماش کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ مجھے ہاتھ لگا لیتا۔ میری پاک دامنی کے تو وہ چرچے اس پورے علاقے میں موجود ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کرے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار نے یہ کائنات جس طرح سے بنائی، کن فیکون کہا اور ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا آمنا و صدقنا۔ کلام اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ بی بی مریم ان باتوں پر اپنے دل میں غور و فکر کرتی رہی۔ ادھر بی بی مریم کو بھی آ کے حضرت جبریل یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہاری خالہ الیشبا ہے نا، ان کے کیا اولاد ہونے کی کوئی توقع تھی؟ نہیں تھی، لیکن ان کی اولاد ہونے والی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ خدا جو چاہے سو کر دے۔ تو وہ اپنی خالہ سے یہ بات معلوم کرنے کے لیے سفر کر کے ان کے گھر پہ جب پہنچتی ہیں تو کلام اللہ کی گواہی یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ابھی تک بطن مادر میں تھے، وہ بی بی مریم کو دیکھ کے اب پیٹ کے اندر ہی سربا سجود ہو گئے، اور بی بی الیشبا نے گواہی دی کہ میرا بچہ تمہیں سجدہ کر رہا ہے۔ بات کیا ہے آپ یہ بتائیے، جسے صرف یہ خوشخبری ملی ہو کہ تمہارے یہاں وہ پیدا ہونے والا ہے جس کی دنیا صدیوں سے منتظر تھی، اور صرف اس خوشخبری کا نتیجہ یہ نکلے کہ بی بی الیشبا کے پیٹ کے اندر کا بچہ سربا سجود ہو جائے، تو جب وہ ذات اس دنیا میں آئے تو کیا پوری کائنات سربا سجود نہیں ہوئی ہوگی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو آپ کی ذات بارگاہ میں سربا سجود ہو رہے ہیں، اور اپنی پیدائش سے پہلے اسلام وہ ہیں جو نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں جو روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں خود سیدنا مسیح سلامہ علیہ کی گواہی یہ موجود ہے کہ اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں خیر البشر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ خیر البشر آپ کو سجدہ کرے، یہ ہے آپ کی ذات، یہ ہے آپ کی شان کہ انبیاء کرام آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ کو سجدہ آپ کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ انہیں صرف خوشخبری دی گئی، تو آپ یہ بتائیے جس کے حضور میں انبیاء کرام آ کے سجدہ ریز ہوتے ہوں، وہ ذات کیا ہوگی؟ کتنی بڑی ہوگی وہ ذات، جہاں فرشتے آ کے سجدہ ریز ہوں، جہاں پہ ادھر ادھر کے منجمین آ کے سجدہ ریز ہوں، جہاں پہ حکم دیا جائے کہ جاؤ آج تمہارے یہاں منجی پیدا ہوا ہے تمہارے لیے، جا کے اس کی خدمت میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور جہاں پہ انبیاء کرام آپ کی خدمت میں سجدہ ریز ہوتے ہوں، وہ ذات کیا صرف بشر ہو سکتی؟ جب سیدنا مسیح نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خیر البشر فرمایا، کا لقب دیا، تو جس کے سامنے خیر البشر سجدہ ریز ہو وہ کتنی بڑی ذات ہوگی؟ وہ صرف بشر تو نہیں ہو سکتی، وہ بشری روپ میں تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف بشر ہو تو اس کو خیر البشر کیسے سجدہ کر دے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو رہے تھے، لیکن بطن مادر میں سجدہ کرتے ہوئے کوئی چیز انہیں روک نہیں رہی تھی، بس بی بی مریم کی آواز سنی اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہے آپ کی شان، ایسی شان والا اس دنیا میں کب ہوا ہے؟ فرشتوں نے آ کے آپ کی گواہی دی، قربان جاؤں آپ کی شان کی،
ہماری تو دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں انبیاء کرام بھی سجدہ کریں، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دینے والے ہوں۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے جب لوگ مجھ رہبر انسانیت کی آواز سنیں گے اور اپنی قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو لہذا اگر بعد میں بھی ہو گیا تو ایسا کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ہمیں تو تعجب نہیں ہوتا، ہمارا تو یقین ہے، اور اسی لیے یقین ہے کہ تاریخی شواہد اس یقین کے موجود ہیں۔ پروردگار آپ کو بھی اس ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اس کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ مولا، آپ کی آواز آئی تو میری جان میں جان آئی۔